تو شب برات کی بعض نمازیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے شب برات میں بعض لوگ 8 رکعت نفل پڑھتے ہیں، جن میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 50 مرتبہ۔ اب 8 رکعتیں ہیں، ان میں سے سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کیا ہے، شب برات میں تہجد کی نماز با جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، تاکہ بے نمازی لوگ اس میں جمع ہو جائیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ اب اسی طرح ایک اور نماز ہے شب برات کی۔ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا۔ اب ان کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلی 2 رکعتیں عمر کی درازی کے لیے، عمر کے لمبا ہونے کے لیے رکعتیں پڑھنا۔ تیسری اور چوتھی رکعت دفع بلا کی نیت سے پڑھنا کہ میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، بلا دفع ہو جائے، اس نیت سے پڑھنا شب برات میں۔ اور آخری 2 رکعتیں اس وجہ سے پڑھنا کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اب یہ ترتیب وہ پڑھتے ہیں کہ پہلی عمر کی درازی کے لیے، دوسری دفع بلا کے لیے، اور تیسری رکعتیں وہ محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ اور ہر دوگانے کے بعد پھر سورۃ یاسین پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا میں آپ کے سامنے عرض کروں، شب برات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کیا ہے، نماز پڑھی ہے اور قبرستان گئے ہیں۔ لیکن یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات میں یہ یعنی کہ نماز پڑھنا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ باقی اس میں یہ قید لگانا کہ بھی فلاں قسم کی نماز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد پھر سورۃ اخلاص 50 مرتبہ، بعض لوگ 100 مرتبہ، اور اسی طرح شب برات کی نماز کہ 6 رکعتیں پڑھنا، پہلی 2 رکعتیں عمر کی درازی کے لیے، عمر کے لمبا ہونے کے لیے، دوسری دفع بلا کے لیے، تیسری محتاج نہ ہونے کے لیے۔ اب یہ جتنا بھی رکعتیں لوگ پڑھتے ہیں، باقی آپ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں شب برات میں تو آپ پڑھیں، آپ کے اوپر کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کسی نماز کو خاص کرنا کہ فلاں رکعت میں یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اتنا مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور پہلی 2 رکعتیں اس میں عمر کی درازی کے لیے، دوسری دفع بلا کے لیے، تیسری محتاجی سے بچنے کے لیے، یہ ہر قسم کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں آپ الزام نہ کریں، لازمی نہ کریں۔ شریعت کی طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے بھی اتنا رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا رکعتیں پڑھتے ہیں، جتنا نمازیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور جتنا کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں بغیر الزام کے آپ پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ لازم کرے گا تو کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ شب برات کی 6 رکعتیں ہیں یا شب برات کی 8 رکعتیں ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، باقی یہ سوال ہے شب برات میں تہجد کی نماز با جماعت پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ عذر کرنا کہ لوگ جو بے نمازی ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جا کر ان کو ملیں، ملاقات کریں، نماز کی دعوت دیں، وہ نماز پڑھ لیں گے اور نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شب برات میں کسی قسم کی نماز مشروع نہیں ہے۔ آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر مختلف قسم کی یہ پوسٹیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھی اس رات میں اتنا رکعتیں فلاں ترتیب سے پڑھیں، اتنا رکعتیں فلاں ترتیب سے پڑھیں۔ شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے جو مخصوص ہو، اور اس میں جو رکعتیں لوگ بتلاتے ہیں اور جو صورتیں بتلاتے ہیں یہ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ باقی جتنا رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی طاقت ہے، آپ پڑھیں، اس کو مخصوص نہ کریں، لازم نہ کریں، بغیر الزام کے جتنا رکعتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے اور مختلف قسم کی عبادات کریں گے، دعا مانگیں گے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ باقی کوئی چیز مخصوص کرنا، اس رات میں فلاں چیز فرض ہے، واجب ہے، ہم اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے نقصان ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔